آج کے ٹائم پہ اپنے گھر کی بے برکتی نحوست سے ہر عورت پریشان ہو چکی ہے، کیونکہ یہ کوئی ایک گھر کی کہانی نہیں رہ گئی ہے۔ آج کے ٹائم پہ ہر گھر کی کہانی یہی ہو گئی ہے کہ چاہے آپ کتنا بھی کما لیں لیکن آپ کے پیسے آپ کو نظر نہیں آتے، آپ کی سیونگ آپ کو نظر نہیں آتی، آپ کافی ٹائم سے کچھ پلاننگ کر رہے ہیں لیکن وہ کام نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ پیسوں کی وجہ سے، کیونکہ ہر کام کے لیے آپ کے پاس پیسے ہونا ضروری ہے۔ ہم سب کو ایسا لگتا ہے کہ ہم ساری چیز کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ہر چیز کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پھر ایسی کون سی کمی کہاں پر رہ جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھر سے نا یہ جو بے برکتی ہے نا یہ دور نہیں ہو رہی ہے۔ ہم ہر چیز کر کے دیکھ تو رہے ہیں لیکن ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہا ہے۔ ہم جتنا کما رہے ہیں لگ رہا ہے اتنا ہی کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ایک لوگ کی کمائی میں گزارا ہو جاتا تھا، اب ایک گھر میں 3 لوگ کما رہے ہیں لیکن پھر بھی 3 لوگ کے پیسے نظر نہیں آتے ہیں، اور یہ کہانی ہر گھر کی آج کے ٹائم پہ ہو چکی ہے میری بہنوں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں 7 ایسے اثردار پوائنٹ بتانے کے لیے جا رہی ہوں جو کہ ہم روزانہ اپنے ڈیلی روٹین میں ان 7 چیزوں کو شامل کر لینا تو انشاءاللہ تعالی ہماری جو یہ گھر سے بے برکتی نحوست ہے نا یہ ایک دن میں ہی انشاءاللہ تعالی دور ہو جائے گی اور ہمارے رزق میں بھی برکت ہونا شروع ہو جائے گا۔ سب سے پہلی چیز میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رزق میں برکت ہوتا کیا ہے۔ اگر آپ 10,000 کما رہے ہیں نا، اگر 10,000 میں آپ کا ہر چیز مینٹین ہو کر کے آج کے ٹائم پہ آپ سیونگ کر پا رہے ہیں، اس کا مطلب کہ آپ کے رزق میں برکت ہے، اللہ آپ سے خوش ہے، اور اللہ جس ذریعے سے آپ رزق کما رہے ہیں اللہ اس طریقے سے بھی آپ کے خوش ہے۔ لیکن رزق میں برکت نہ ہونا یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اچھی خاصی اماؤنٹ ہے، اچھے خاصے پیسے کما رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو کم لگ رہا ہے، آپ کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہیں۔ پیسے زیادہ ہیں لیکن ضرورت آپ کی ختم نہیں ہوتی ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے پیسے ہی کم پڑ جاتے ہیں لیکن ہماری ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ رزق میں آپ کے برکت نہیں ہو پا رہی ہے۔ سیم وہی والی کہانی ہے کہ اگر رزق میں اللہ برکت دیتا ہے تو ایک روٹی میں 4 لوگ کھانا کھا لیتے ہیں، چاروں کے پیٹ بھر جاتا ہے۔ اگر رزق میں برکت نہ ہو تو ایک روٹی ایک انسان بھی کھا لے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، اس کا مطلب کہ اس کے رزق میں برکت نہیں ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جو ہمارا پوائنٹ ہے اس کے اوپر آتے ہیں۔ السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ جی الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ سبھی کے ساتھ حاضر ہوں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئے دن ایک نئی شروعات کے ساتھ۔ تو ولاگ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک اور پوائنٹ مجھے شیئر کرنا تھا، وہ یہ کہ میں جو ہے دہلی آ چکی ہوں علی گڑھ سے۔ ایک دن پہلے آئی تھی اور آج جو ہے یہ وائس اوور میں صبح صبح کر رہی ہوں کیونکہ مجھے آپ سب سے ولاگ شیئر کرنا ہے، اسی لیے کافی دن ہو گئے جو کہ میں ولاگ وہاں نہیں بنا پا رہی تھی، کیوں کافی دن کے بعد میں گئی تھی تو ظاہر ہے کہ سب سے ملنے جلنے میں بزی ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ولاگ میں زیادہ وہاں نہیں شوٹ کر پا رہی تھی، اور وہاں بہت سارے بچے بہت شور ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی ولاگ کنٹینیو نہیں آ پا رہا تھا۔ تو چلیے اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا آتا ہے، ایسا کون سا سب سے پہلا پوائنٹ ہے جس کو ہم نے اپنی زندگی میں اگر ڈیلی روٹین میں شامل کر لیا تو ہمارے گھر سے بے برکتی دور ہو جائے گی اور ہمارے گھر میں برکت ہی برکت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بھی اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے۔ وہ ہے سب سے پہلا پوائنٹ ہمارا کلیننگ، صاف صفائی، صاف ستھرائی، چاہے آپ کی خود کی بدن کی ہو، آپ کے کپڑے کی ہو، چاہے آپ کے گھر کی ہو یا پھر آپ کے کچن کی ہو، یہ بہت زیادہ ضروری ہے میری بہنوں، کیونکہ ہمارے اللہ نے خود کہا کہ جو گھر صاف ستھرا رہتا ہے، جو انسان صاف ستھرا رہتا ہے، صاف ستھرے سے مطلب کہ کپڑے صاف ستھرے ہوں، آپ پاک ہمیشہ رہنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ناپاک اکثر رہتے ہیں، کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، کپڑے گندے ہوتے ہیں، تو اس چیز سے مراد یہی ہے کہ انسان کو بھی اللہ وہی پسند کرتا ہے جو پاک صاف انسان رہتا ہے، اور گھر بھی وہی والا پسند آتا ہے اللہ کو جو کہ گھر صاف ستھرا رہتا ہے۔ صاف صفائی کے ہمارے اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں اہمیت، نہ ہم خود کے لیے اہمیت سمجھتے ہیں نہ ہی ہم اپنے گھر کے لیے اہمیت سمجھتے ہیں۔ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا کہ جو گھر صاف ستھرا رہتا ہے اس میں ہی فرشتے آتے ہیں جو رحمت کے ہوتے ہیں، جو رزق کے فرشتے ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، وہ یہی دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں صاف ستھرائی ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سارے گھر ہیں میری بہنوں ایسے جو کہ چھوٹے بڑے سے میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہوں کہ چھوٹا گھر ہے تو ہی وہ صاف رہتا ہے یا چھوٹا گھر ہے تو ہی وہ گندا رہتا ہے، بڑا گھر ہے اس لیے وہ صاف ہے یا بڑا گھر ہے اسی وجہ سے وہ گندا رہتا ہے۔
کیونکہ دیکھیں یہ جو بڑے چھوٹے گھر کا جو مسئلہ ہے نا، ہر کسی کے پاس چھوٹا بھی گھر ہے، بڑے بھی گھر ہیں، تو میں نے بڑے بھی گھر ایسے دیکھے ہیں جو بہت صاف رہتے ہیں، اور بہت بڑے گھر ایسے بھی دیکھے ہیں جو بہت زیادہ گندے رہتے ہیں، اور بہت چھوٹے گھر دیکھے ہیں جو بہت زیادہ آرگنائز رہتے ہیں، اور بہت چھوٹے گھر ایسے دیکھے ہیں جو بہت زیادہ گندہ رہتا ہے۔ ان کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا گھر اتنا چھوٹا ہے، چیزیں سامان ایک ہی جگہ رکھی رہتی ہے، تو کہاں سے صفائی انسان اسٹارٹ کرے اور کہاں پہ لے آ کے ختم کرے، اتنے سے گھر میں کیا صفائی ہوگی، اسی لیے ایسے ہی سامان ایز اٹ از رکھا رہنے دیتے ہیں۔ یہ سارے ہمارے بہانے ہیں میری بہنوں، پھر ہم روتے ہیں اپنی زندگی میں اور اللہ کے سامنے سجدوں میں کہ اللہ ہمارے رزق میں برکت کیوں نہیں ہے۔ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دھیان دینا جو اللہ نے کہا ہے ہم سے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنے میں کہیں پیچھے رہ جائیں گے، بلکہ ہم سب سے آگے ہوں گے، ہم ہاؤس وائف سب سے آگے ہوں گے اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے ہر کام کرنے پہ سکون دیا ہے، برکت دیا ہے، رحمت دیا ہے۔ اگر ہم محبت سے کھانا بنائیں تو برکت رحمت ہے، اگر ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں تو برکت رحمت ہے، تو ہر چیز میں، لیکن وہی منہ بنا کے کریں اور اچھے سے نہ کریں، اپنے طریقے سے ڈھنگ سے کام نہ کریں تو کچھ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ تو ہم عورتوں کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، تو سب سے پہلی چیز کہ اگر ہم ڈیلی روٹین میں شامل کرنے نا کہ کلیننگ روٹین ہمیں کرنا ہے، کلیننگ کرنی ہے، تو ہم جو ہے اپنے گھر میں گھر سے جو بے برکتی ہے اسے دور کر سکتے ہیں اور برکت کو اپنے گھر میں لا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے اپنے گھر کی کلیننگ کیا کریے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اپنے کچن کی بھی کلیننگ کیا کریے، کیونکہ اگر کوئی انسان گھر کی کرتا ہے تو وہ کچن کی نہیں کرتا۔ کچن کی کلیننگ میں آ جاتی ہے آپ کی، جیسے کہ گیس چولہا ہو گیا، آپ کا سلیب ہو گیا، آپ کے جو برتن ہوتے ہیں جو رات کو ہم ایسے جھوٹا چھوڑ دیتے ہیں، اسے مت چھوڑا کریے، کوشش کیا کریے دھونے کی۔ اگر آپ نہیں دھو پاتے تو بھی اسلام میں ضد اور زور زبردستی آپ کے ساتھ نہیں کیا گیا ہے کہ آپ کے کان پکڑ کے کہ ہاں بھائی دھو دھو رات کو، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسلام میں تو زور زبردستی کہیں نہیں ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ کوئی عورت اگر آپ نہیں دھو پاتی ہیں رات کو برتن، تو آپ کوئی ٹب لیں، اس میں سارے برتن کو رکھ دیں، اس کے اوپر کوئی کپڑا، کوئی دوپٹے سے اس کو ڈھک دیں، صبح اٹھ کے اس برتن کو آپ کو دھونا ہے۔ لیکن آپ کو اپنے برتن کو کھلے نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ رات کو جو ہے بیماریاں اترتی ہے، شیطان ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں جو جھوٹے برتن میں آتے ہیں، منہ ڈالتے ہیں، جس سے کہ آپ کے گھر سے جو برکت ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور بے برکتی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ دو پوائنٹ کو آپ کو آج ہی اپنانا ہے، ایک اپنے گھر کی کلیننگ، ایک اپنے کچن کی کلیننگ۔ اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آج سے ہی اس کو شروع کر دیجئے، اور اس کو جب شروع کریں گے نا تو دیکھیں گے آپ کی زندگی میں کیسے سکون آتا ہے، اتنی آسان آپ کی زندگی ہو جائے گی نا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ اب جو میں تیسرا پوائنٹ بتانے کے لیے جا رہی ہوں، اگر آپ کی فیملی میں، چاہے آپ ہسبینڈ وائف ہوں یا پھر آپ کی جوائنٹ فیملی ہے، جیسی بھی ہے، یا پھر آپ کے پڑوسی ہیں، اگر آپ کا معمول ایسا ہے لڑائی جھگڑے کا گھر کا، تو اس سے نا برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹارٹنگ میں سب کچھ اچھا ہوتا ہے، اوکے اوکے ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے نا لڑائی جھگڑے کی وجہ سے نا چیزیں بکھرنے لگتی ہیں، گھر میں نحوست آتی ہے، گھر سے بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، بے برکتی آنے لگتی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے جھگڑے سے سٹارٹ ہوتی ہے، کیونکہ جہاں جھگڑا ہوتا ہے وہاں شیطان ہوتا ہے، آپ کے دماغ میں اور سامنے والے کے دماغ میں بھی، جس سے آپ کی لڑائی ہو رہی ہے اس کے دماغ میں بہت الٹی سیدھی باتیں چلتی ہیں، نیگیٹیوٹی چلتی رہتی ہے نا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر سے نا جو برکت ہے وہ ختم ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ سامنے والے کے لیے غلط سوچ رہے ہیں، سامنے والا آپ کے لیے غلط سوچ رہا ہے، تو آپ کی لڑائی اگر ہوتی ہے نا آپ کے ہسبینڈ سے، آپ کے فیملی سے، تو کوشش کریں کہ اس کو کم کر دیں۔ لڑائی جھگڑے آپ مت کیا کریں، یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے کہ ہم لڑیں جھگڑا کریں، ٹھیک ہے۔ پیار محبت سے صلح کرنے کے لیے ہمارے آقا رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ارشاد کہ اگر آپ کی لڑائی کسی سے ہو جائے نا تو آپ صلح کریں اسے پیار محبت سے، یہ نہیں کہ اینٹ کا جواب اینٹ سے ہی ہمیں دینا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے کا جو معمول ہے اسے کم کر دیجئے، کوشش کریں کہ یہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، کب کس کا آخری وقت آ جائے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اسی لیے پیار محبت سے جینے کی کوشش کریے۔ اب فورتھ پوائنٹ جو ہے وہ ہم سب عورتوں کے اندر کمی ہوتی ہے کہ وہ یہ کہ جب ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں
کرتے ہیں، اللہ کا شکر بہت کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے یا کوئی چیز ہم مانگ رہے ہوتے نہیں ملتا تو ہم ناشکری میں بھی پیچھے ہٹتے نہیں ہیں، بہت جلدی ناشکری کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ہمیشہ شکر کریے۔ شکر کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کرنا ہے، یعنی کہ دکھوں پہ بھی کرنا ہے شکر۔ تو اس چیز کو اپنے اندر لائیے کہ کتنا بڑا پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ جائے تو اللہ کا شکر ہی کرنا ہے۔ نیکسٹ آتا ہے صبر۔ صبر ہمارے اندر بہت ہے، کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ عورتیں صبر کے لیے ہی جانی جاتی ہیں کہ عورتوں کے اندر صبر بہت زیادہ ہوتا بھی ہے، لیکن جیسے ہی کچھ ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے تو ہمارا صبر کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن صبر کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے اولاد، ہمارے بچے، ہمارے شوہر قربان بھی ہو جائے نا تو اس کے اوپر اف نہ کریں، ہمارا صبر ہونا چاہیے۔ ایسا صبر تھا صحابیوں کا اور صحابہ کا، تو ایسا صبر کو ہی صبر کہا جاتا ہے۔ تو آج کے ٹائم پہ دکھ، تکلیف، پریشانی، بیماریاں آ جاتی ہیں تو شکوہ نہ کیا کریں اللہ سے، بلکہ صبر کیا کریے۔ 5واں پوائنٹ ہے ہمارا حلال رزق۔ حلال رزق کی طرف جو ہے انسان جاتا تو ہے، لیکن جب دیکھتا ہے تنگی بہت زیادہ ہے اور حرام کے آفر آ رہے ہوتے ہیں، پھر انسان اس میں چلا جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے سب تو کر رہے ہیں، کوئی نہیں ہم بھی کر لیتے ہیں۔ جس دن یہ بات آپ کے دماغ میں آ گئی تو آپ کا جہنم کا راستہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیں گے تو کیا ہی ہو جائے گا، لیکن یہ خیال کبھی بھی مت لائیے اپنے دماغ میں کہ سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ حلال رزق کی طرف رہیے، کیونکہ حرام کتنا بھی کما لیں گے نا نظر نہیں آئے گا، اس لیے حلال کی طرف رہیے، حرام کے پہ مت جائیے۔ اب سب سے لاسٹ اور 7واں پوائنٹ ہے آپ کا کہ نیگیٹو تھنکنگ رکھنا، چاہے خود کے بارے میں یا سامنے والے یا پڑوسی یا رشتہ دار میں سے کسی کے بارے میں بھی بری سوچ رکھنا یا برا سوچتے رہنا، برا خیالات کرتے رہنا، اس سے بھی گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ تو اس چیز کو بھی آپ کو اپنے اندر سے نکالنا ہے اور آپ کو ہمیشہ پازیٹیو سوچنا ہے، پازیٹیو کام کرنا ہے اور پازیٹیو لوگوں کی ہی خیال کرنا ہے۔ تو چلیے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔